ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بہادر بیٹے گل بہار چنّا مجاہد کی کہانی، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم وطنوں کی زندگی بچائی۔ آج آپ سے پاکستان کے ایک اور بہادر بیٹے کی باتیں کرنی ہیں۔ یہ شخصیت ہے گل بہار چنّا کی، جنہوں نے ہم وطنوں کی زندگی بچاتے ہوئے خود جام شہادت نوش کیا اور نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان سرزمین پاکستان کی حفاظت کے لیے نچھاور کر دی۔ صوبہ سندھ میں شکارپور کے نزدیک خوبصورت علاقے سلطان کوٹ سے تعلق رکھنے والے گل بہار چنّا اپنے شوق اور جذبے کے تحت پاکستان آرمی میں شامل ہوئے تھے۔ اپنے محنت مزدوری کرنے والے خوددار خاندان کے وہ پہلے نوجوان تھے جو پاکستان آرمی میں آئے اور انہیں بہادری دکھانے، کارنامے سر انجام دینے کا بہت شوق تھا۔ اپنے گھر میں 4 بھائیوں اور ایک بہن کے کنبے میں وہ سب سے بڑے بھائی تھے۔ اپنی فوجی پہچان کی مناسبت سے انہوں نے اپنے نام کے آگے لفظ مجاہد کا اضافہ کر لیا اور لوگ بھی ان کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے ان کو مجاہد ہی پکارتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں ان کی ایک ٹانگ تقریباً ختم ہو گئی۔ چورا چورا ہونے والی ہڈیوں کو ماہر ڈاکٹروں نے کسی طرح لوہے کی راڈ رکھ کر جوڑ دیا اور گل بہار چنّا نے اپنی روایتی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی تمام زندگی اس لوہے کی راڈ سے جڑی ہوئی ٹانگ سے سارے کام کیے اور عام لوگوں کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ پاکستان آرمی میں اس حادثے کے بعد ان کا کیریئر آگے نہ بڑھ سکا اور انہیں گاؤں واپس آ کر محنت مزدوری کی زندگی گزارنی پڑی۔ وہ ایک محنتی اور جفاکش انسان تھے۔ زندگی کی مشکلات کو ہنس کھیل کر گلے ملتے اور پریشان کن حالات کو بھی اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہی ان کے والدین کی تربیت تھی کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ بلند حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کی اہلیہ نے اور آگے چل کر بچوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کے چھوٹے بھائیوں اور بہن نے بھی ان کا ہر کہا مانا اور سب بہن بھائی آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے اور ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے۔ گل بہار چنّا نے گاؤں کے نزدیک ایک اناج مل میں نوکری کر لی۔ اس نوکری سے گھر کے حالات میں بہتری آئی۔ مشکل ترین دن گزر گئے اور آرام دہ وقت شروع ہوا۔ اللہ نے گل بہار چنّا کو 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے عطا کیے۔ جب ملک میں نجکاری کا دور شروع ہوا تو جس مل میں وہ نوکری کر رہے تھے وہ فروخت ہو گئی۔ دیگر ملازمین کی طرح مجاہد چنّا کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد زندگی میں ایک بار پھر نئی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ محنت مزدوری میں انہوں نے کبھی آر محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر گزر بسر کے لیے جو کام ملا کرنے لگے۔ چھوٹے بھائیوں میں 2 بھائیوں نے گاؤں سے باری باری کراچی کا رخ کیا۔ پہلے ایک بھائی نے محنت مزدوری کی اور پھر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ جب کام جم گیا تو دوسرے بھائی کو بھی کراچی بلا لیا۔ اسے سرکاری نوکری مل گئی تو خاندان کے حالات میں بہتری اور خوشحالی آنے لگی۔ تب چھوٹے بھائیوں نے کراچی میں اپنے مکان بنا لیے اور بڑے بھائی گل بہار چنّا کو بھی کراچی آنے پر راضی کر لیا۔ اس طرح گل بہار چنّا مجاہد اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد انہیں گھر کے پاس پی ٹی سیل ایکسچینج میں سیکیورٹی کی ملازمت بھی مل گئی۔ یوں زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ اس دوران خاندان میں خوشی غمی کے کئی مواقع آئے جہاں وہ باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے، جبکہ کراچی میں ان کا گھر ہی گاؤں سے آنے والوں کی رونق کا مرکز بنتا رہا۔ 2 چھوٹے بھائیوں کی فیملیاں بھی کراچی میں ہی تھیں، لہٰذا کراچی میں بھی خاندان کی اچھی خاصی رونق لگی رہتی۔ گل بہار چنّا نے بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی اور ان کو ساتھ ساتھ نوکریاں کرنے کی اجازت بھی دی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں۔ بچوں کی شادیاں اور نانا دادا بننے کی خوشی بھی دیکھی۔ اپنی ذہانت اور تجربے کی وجہ سے خاندان میں سب رشتہ دار انہیں کے پاس آ کر صلاح مشورہ کرتے۔ وہ نہایت فہم و فراست سے سب کی رہنمائی کرتے اور الجھے ہوئے معاملات کو سدھارنے کے لیے مشہور تھے۔ خاندان اور برادری کے مسئلے مسائل اور تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرانے اور پیار محبت اور صلح صفائی سے فیصلے کرانے میں وہ ملکہ رکھتے تھے۔ نہایت خوش گفتار اور معاملہ فہم انسان تھے۔ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ ذرا سی دیر میں کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں گلزار چنّا، گلباز چنّا، رفیق چنّا اور بہن زرینہ چنّا سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اپنے بچوں میں سب سے بڑی بیٹی گلبانو چنّا
بیٹوں میں عبدالغفار چنا، عبدالجبار چنا، عبدالقادر چنا، عبدالرزاق چنا، عبدالصمد چنا اور چھوٹی بیٹی مسرت چنا سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور اولاد کو بھی یہی تربیت تھی کہ اگر تم بچوں کو بیک وقت باپ اور چچا بلائے تو تم چچا کی آواز سننا۔ اس سے زیادہ اندازہ اور کیا لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر مضبوط اخلاقی اقدار کے ساتھ تربیت کی گئی۔ یہ 29 جنوری 2014 کا دن تھا جب گل بہار چنا مجاہد کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بیٹی کو شادی کے بعد 2 بیٹیاں عابیہ خاور اور امیمہ خاور عطا کی تھیں۔ عین اسی روز بڑی بیٹی کے یہاں ان کے پہلے بیٹے خضر کی ولادت ہوئی۔ وہ اپنے نواسے کی خوشخبری سننے کے لیے اسپتال میں موجود تھے۔ سب رشتہ داروں نے ان کو نواسے کی آمد پر مبارکباد دی۔ ان کی بیٹی ابھی اسپتال میں ہی تھی، ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اچانک گل بہار چنا نے اسپتال سے اپنی ڈیوٹی پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے دفتر کے نزدیک ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر 2 حملے کیے گئے تھے۔ گل بہار چنا نواسے کو جنم دینے والی اپنی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو ملے بغیر ہی اسپتال سے ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے اپنے داماد خاور مجید کو بیٹے کی ولادت پر مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں دے کر گئے۔ وہ چاہتے تو اس روز چھٹی بھی کر سکتے تھے اور اپنی جگہ کسی اور کی ڈیوٹی بھی لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور خود ڈیوٹی پر پہنچ گئے، کیونکہ چھٹی سے انہیں ہمیشہ نفرت تھی اور وہ ہمیشہ ڈیوٹی کو عزیز رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ گل بہار چنا دہشت گردی کے اس روز ہونے والے 3رے حملے میں شہید ہو گئے۔ تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ایک خودکش حملہ آور رینجرز آفس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مشتبہ شخص کو گل بہار چنا نے سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے دفتر کے باہر روکا اور اسے آگے بڑھنے نہ دیا، بلکہ اس کو پکڑ لیا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے ساتھ ہی گل بہار چنا مجاہد شہید ہو گئے۔ اگر گل بہار چنا اس وقت اپنی جان بچانے کی فکر کرتے تو وہ خودکش حملہ آور آگے بڑھ کر رینجرز آفس میں زبردست تباہی مچاتا اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں، لیکن گل بہار چنا مجاہد نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دہشت گرد حملہ آور کو راستے میں ہی روکا اور دبوچ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کئی ہم وطنوں کی زندگی بچا لی۔ یوں جام شہادت نوش کرنے والے گل بہار چنا مجاہد نے بہادری اور دلیری کی ایک اور عظیم الشان داستان رقم کی اور اس جہان فانی سے شاندار انداز سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شہادت پر تمام رشتہ دار، پورا خاندان، برادری، بلکہ پوری پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے۔ وہ واقعی ایک عظیم انسان اور پاکستانیوں کے ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کے چہلم میں شرکت کی، جہاں ان کے گاؤں سلطان کوٹ میں ان کی تمام خاندان والوں اور برادری کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور داماد کے ہمراہ وہ آخری موقع تھا جہاں اتنی بڑی گیدرنگ میں وہ شامل ہوئے اور سب لوگ ان کے ساتھ بڑے عرصے بعد تفصیلی ملاقات کرنے کا اعزاز حاصل کر سکے۔ شہادت کے بعد گل بہار چنا مجاہد کو ان کے آبائی گاؤں سلطان کوٹ میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے اس عظیم ہیرو کو سفر آخرت پر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے